السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے طلباء کرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعائیں پڑھ لیجیے میرے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی يفقه قولي۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ کل گزشتہ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی ہے، یعنی چونکہ ہمارا ٹاپک طہارت اور نجاست چل رہا ہے تو ہم آج یہ بات پڑھیں گے کہ وضو کی کتنی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات پڑھیں گے اور پھر یہ پڑھیں گے کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر کوشش کریں گے کہ کن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے، یہ چیزیں بھی ڈسکس کریں گے۔ جتنا ٹائم نے ساتھ دیا انشاءاللہ اتنا چلیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیے کہ وضو کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وضو کی وہ ہے فرض، یعنی کسی آدمی نے اس نے نماز پڑھنی ہے، یا اس نے نفل نماز ہی کیوں نہ پڑھنی ہو، یا نماز جنازہ پڑھنا ہے اور سجدہ تلاوت اس نے اگر کرنا ہے تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ وضو کرے، وضو کر لے۔ یہ فرض وضو کہلاتا ہے اور یہ پہلی قسم ہے وضو کی، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ کسی شخص نے وضو کرنا ہے طواف کعبہ کے لیے، اس نے خانہ کعبے کا طواف کرنا ہے تو یہ وضو واجب ہے، یہ والا وضو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے لیے واجب ہے کہ وہ وضو کر لے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جس طرح بے وضو آدمی کے لیے نماز پڑھنا ممنوع ہے تو اسی طرح طواف بھی ممنوع ہوگا، ہاں مگر یہ کہ یہ وضو واجب ہے، فرض نہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ تیسرے قسم کا وضو یہ ہے، وہ وضو کی کیٹیگری میں آتا ہے مستحب۔ آپ نے وہ جو فرض، واجب، سنت، مستحب، مندوب، مکروہ جو چیزیں پڑھ رکھی ہیں ان میں وضو کی ایک قسم فال کرتی ہے جسے ہم کہتے ہیں مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے وہ وضو کرے، ٹھیک ہے جی۔ کوئی شخص وہ سونے کے لیے وضو کرتا ہے، وہ سونا چاہتا ہے، اور چونکہ سنت ہے کہ سونے سے پہلے وضو کر لیا جائے، آپ رفع حاجت سے فارغ ہو جائیں، وضو کر کے سوئیں، تو یہ وضو کرنا سنت ہے، یعنی کچھ لوگوں نے اسے مستحب بھی کہا ہے اور سنت بھی کہا ہے۔ اس لیے وضو کا جو استحباب کا جو درجہ ہے، یعنی مستحب ہونے کا جو درجہ ہے، زیادہ مشہور یہی ہے کہ سونے کے لیے جو وضو کیا جائے گا وہ مستحب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم کچھ مزید قسمیں بیان کرتے ہیں
جو وضو مستحب ہی ہے کہ کر لیا جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن فرض یا واجب نہیں ہوگا وہ۔ ان میں سے مستحب کی دوسری قسم یہ کہ جب نیند سے اٹھے تو وضو کر لے۔ نماز پڑھنی ہے اس کے لیے تو وضو کرے گا ہی کرے گا اٹھ کے، لیکن اٹھتے ہی نماز نہیں پڑھنی تو پھر بھی اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ وضو کر لے، یہ بھی مستحب ہے، اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ہمیشہ باوضو رہنے کے لیے وضو کرے، ہمیشہ باوضو رہنے کے لیے وضو کرے، تو یہ بھی مستحب میں شمار ہوگا، اور اس کا بڑا ثواب ہے، بڑی فضیلت ہے اس کی۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، مجھے اس کا ریفرنس یاد نہیں ہے، غالباً وہ جامع ترمذی میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وضو کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ ایک شخص نے آپ کو سلام کیا اور آپ واش روم سے آ رہے تھے، واش روم کر کے آ رہے تھے آپ، تو آپ نے اسے جواب نہیں دیا، آپ نے اسی وقت تیمم کیا اور پھر اس شخص کو سلام کا جواب بھجوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے علماء نے لکھا کہ ہر وقت وضو کے ساتھ رہنا یہ بھی مستحب ہے۔ اچھا جی، چوتھی قسم وضو جو مستحب ہے وہ یہ ہے کہ وضو پر وضو کیا جائے، یعنی آپ کا پہلے وضو ہے لیکن آپ اس پر ایک دوسرا وضو کرنا چاہتے ہیں تو یہ مستحب ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک کنڈیشن ہے اس کی، وہ یہ کہ آپ نے جو پہلا وضو کیا ہے اس وضو کو کیے ہوئے یا تو بہت دیر گزر چکی ہو، اور یا تو آپ نے اس وضو سے کوئی ایسی عبادت کر لی ہو جس عبادت کے لیے وضو شرط ہوتا ہے، پھر وضو پہ وضو کرنا مستحب ہے اور عمدہ ہے۔ لیکن اگر آپ نے وضو کیے ہوئے بہت دیر بھی نہیں گزری اور آپ نے ابھی تک اس سے کوئی ایسی عبادت بھی نہیں کی جس عبادت کے لیے وضو شرط ہوتا ہے، تو اب آپ وضو پہ وضو کریں گے تو یہ اسراف ہے اور نامناسب ہے، پھر یہ مستحب نہیں ہوگا، یہ بلکہ مکروہ کے درجے میں چلا جائے گا۔ 4 قسمیں ہو گئی جی مستحب وضو کی۔ 5ویں قسم مستحب وضو کی، کوئی بھی گناہ ہو جائے انسان سے، ٹھیک ہے جی، تو اس کے بعد اس سے وضو کر لینا چاہیے، کسی بھی قسم کا، یعنی عموماً یہ وہ گناہ ہے یقیناً جن گناہوں سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن کوئی گناہ ہو گیا جیسے غیبت ہو گئی، چغلی ہو گئی کسی کی، تو اس کے بعد فوراً وضو کر لینا چاہیے تاکہ کسی قدر تو یہ گناہ دھل سکے، اور توبہ کی توفیق بھی ملے گی اس توبہ سے انشاءاللہ العزیز، ٹھیک ہے جی، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد چھٹی قسم مستحب وضو کی یہ ہے اگر کسی شخص نے کسی میت کو غسل دیا ہے اس کے لیے بھی مناسب یہ ہے کہ وہ بھی بعد میں وضو کر لے، اگرچہ اس کا وضو ٹوٹا نہ ہو غسل دینے والے کا۔ اسی طرح ایک شخص ناپاک ہے، اس پہ غسل فرض ہے کسی بھی وجہ سے، اب وہ سونا چاہتا ہے یا وہ دوبارہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی چاہیے وہ پہلے وضو کر لے، لیکن یہ فرض یا واجب نہیں ہے، جتنی بھی میں قسمیں بتا رہا ہوں یہاں پر یاد رکھیے علماء نے صرف اسے مستحب لکھا ہے۔ اسی طرح آپ نے قرآن مجید پڑھنا ہے، آپ نے حدیث پڑھنی ہے تو کوشش کریں کہ وضو کر لیں۔ اچھا یاد رکھیے، ایک ہے قرآن کا تلاوت کرنا، ایک ہے قرآن مجید کو ٹچ کرنا۔ قرآن مجید کو ٹچ کرنے کے لیے تو وضو کرنا فرض ہے، لیکن قرآن کی تلاوت آپ صرف کرنا چاہتے ہیں زبانی، کوئی صورتیں یاد ہیں آپ کو یا ویسے ہی حافظ ہیں، تو مناسب یہ ہے کہ آپ پھر بھی وضو کر لیں اگرچہ آپ نے قرآن کو نہیں چھونا، کیونکہ آپ ایک عظیم عمل کرنے لگے ہیں، اس لیے مناسب یہی ہے کہ وضو کر لینا چاہیے۔ اسی طرح کوئی شخص اذان دینا چاہتا ہے
تو اس کے لیے مستحب یہی ہے کہ وہ وضو کر لے. بغیر وضو کے بھی اذان ہو جاتی ہے لیکن یہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح وقوف عرفہ کے لیے وضو کر لے انسان، یعنی پہلے وضو ہے اس کا، اب اس نے 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ کرنا ہے تو اس کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ پہلے وضو کر لے پھر وقوف عرفہ کرے. ٹھیک ہے جی. اور یہ اور بھی اس کی متعدد قسمیں ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ مشہور یہی قسمیں ہیں مستحب وضو کی، ورنہ ایک پہلی قسم فرض ہے. ٹھیک ہے جی. فرض نماز پڑھنی ہے آپ نے یا تلاوت کرنی ہے قرآن مجید کو چھونا ہے تو آپ وضو کر لیں. اور ایک واجب تھا کہ طواف کرنا ہے آپ نے تو بھی وضو کر لیں. اور بقیہ تیسری قسم مستحب تھی کہ سونے سے پہلے وضو کر لیا جائے. تو ہم نے تیسری قسم کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے چند اور مثالوں کو کہ جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے ابھی. اچھا جی. اب وہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا. ٹھیک ہے جی. بڑی اہم چیزیں، کچھ کو ہم جانتے ہیں کچھ کو نہیں جانتے. ٹھیک ہے جی. کچھ کو جو نہیں جانتے ممکن ہے وہ اس لیے نہ جانتے ہوں کہ ہمارے ساتھ وہ پیش نہیں آئی چیزیں، یا ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے یا کم علمی بھی وجہ ہو سکتی ہے. نو پرابلم. جو بھی ہے باہر کیف ہم 12 چیزیں تقریباً یہاں ذکر کریں گے جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. لا الہ الا اللہ محمد رسول. پہلی چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہر وہ چیز جو سبیلین سے خارج ہو. سبیلین سے، یہاں سبیلین سے مراد ہے انسانی پیشاب اور پخانہ کرنے کی جگہ. ان جگہوں سے کوئی بھی چیز نکلے یاد رکھیے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح کوئی خاتون باوضو ہے اور ولادت ہوئی ہے بچے کی، بچہ پیدا ہوا ہے، اگر بالکل ایسے انداز میں بچہ پیدا ہوا کہ بلیڈنگ نہیں ہوئی ہے بالکل، تو یاد رکھیے اس سے وضو ان کا جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، البتہ غسل فرض نہیں ہوگا. اور بلیڈنگ بھی ہوئی ہو تو پھر تو غسل فرض ہو جائے گا. یاد رکھیے کیونکہ وہ جیسے وہ 40 دن کے بعد کرتی ہیں پاک ہونے کے لیے، جسے نفاس کہا جاتا ہے. خواتین اس کو سمجھتی ہیں باتوں کو. اچھا جی. اس کے بعد سمجھیے کہ ایسی پیپ کا نکلنا جسم سے، ایسی پیپ کا نکلنا جسم سے جس میں خون کی ملاوٹ نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اور اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یاد رکھیے خون کی ملاوٹ ہو تو پھر تو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر نہ بھی ملاوٹ ہو پھر بھی اس سے پیپ نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بشرطے کہ وہ نکل کر بہہ گیا ہو. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر سیلان آیا ہو. اگر خون یا پیپ نکل کر اپنی جگہ پہ رک گیا، مطلب تھوڑا سا نکلا تھا اور وہ وہیں رک گیا جہاں سے خون نکلا، نکل کر بہا نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا. یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح کھانے یا پانی یا جمے ہوئے خون یا پت کے قے بھی ناقض وضو ہے. کسی شخص کو کھانے کی قے آئی، وومٹنگ ہوئی اس کو، یا پھر پانی کی وومٹنگ ہوئی، یعنی وہ لکوڈ ہے یا ٹھوس ہے جیسے بھی ہے، اور اتنی ہو کہ وہ قے کرتے وقت اپنا منہ نہ بند کر سکے، روک نہ سکے اس کو، منہ بھر کر الٹی آ گئی اس سے، تو یاد رکھیے اس کا وضو اس سے ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر اس کا روزہ ہے تو قے کے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، قے کے کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے، روزہ ٹوٹتا ہے. اب جان بوجھ کر قے کر رہے ہیں، منہ بھر کر کر رہے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن وضو ٹوٹ جائے گا منہ بھر کر قے آنے سے. ٹھیک ہے جی.
اسی طرح اگر کسی شخص جو ہے اس نے تھوکا اور اس کی تھوک میں خون زیادہ تھا، کسی بھی وجہ سے خون آ رہا تھا اس کو، اور اس نے تھوکا اور اس میں خون کا غلبہ تھا، یعنی جتنی مقدار تھوک کی تھی اس سے زیادہ مقدار اس میں خون کی تھی، تو یاد رکھیے اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اندازہ اب خود ہی لگائے گا آدمی، جس نے وہ دیکھے گا اپنے سلائیوا کو کہ کیا میرے اس میں وائٹنس زیادہ تھی یا خون کی زردی اس میں زیادہ تھی، تو اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اگر خون کا کلر اس میں زیادہ ہوا۔ آپ سب کو آواز تو آ رہی ہے نا میری؟ بتائیے کائنڈلی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ذوالفقار نینوی، شکریہ۔ اچھا، ایک اہم ٹاپک اب وضو سے متعلق، یعنی وضو ٹوٹتا ہے اس سے متعلق، اس سے اکثر لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں ہم سے، وہ یہ ہے کہ نیند سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، نیند کے آنے سے؟ ٹھیک ہے جی، یاد رکھیے کہ نیند فی نفسی ہی اٹ سیلف تو ایسی نہیں ہے کہ وضو اس سے ٹوٹ جائے، لیکن چونکہ نیند میں انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے، ممکن ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہو، خروج ری ہوا ہو، تو وہ نیند میں پتہ نہیں چلتا ہے اور اعضاء انسان کے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اس وجہ سے وضو سے نیند سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، عموماً یہی مسئلہ بتایا جاتا ہے۔ اچھا، میں اس کی تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل عرض کرتا ہوں۔ اگر آدمی اس طرح سویا کہ اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے اور خروج ریح قابو میں نہیں رہی اور صلاحیت بھی نہیں رہی اس کو روکنے کی، یا اس طرح وہ سویا کہ اس کی یہ جو سرین ہے، اس کی جو ہپس ہے، یہ زمین پر نہیں لگے بلکہ اٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی، یا لیٹ کر سویا، یا اس طرح سویا کہ کروٹ کے بل سویا، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ غالب گمان ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہو نیند میں اور اس کو پتہ نہ چلا ہو، ایک صورت۔ یا پھر کوئی شخص ایسے سویا کہ اس نے کسی چیز کے ساتھ سہارا لیا ہوا تھا، ٹیک لگا کے اس نے وہ سویا ہے، اور جس چیز پر اس نے ٹیک لگائی ہے اگر وہ چیز اس سے کھینچ دی جائے تو گر جائے، ٹھیک ہے جی، تو اس صورت میں بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، بیٹھا ہے، ایکٹیو بیٹھا ہے، زمین پر بالکل ایکٹیو بیٹھا اور اونگ آ گئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے جی، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس کی سرین زمین پہ لگی ہوئی ہے اور وہ ایکٹیو بھی ہے، ہاں اونگ گئی ہے تو اس سے وضو اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا جی، اگلی چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بے ہوشی اور جنون، کوئی شخص بے ہوش ہو جائے یا پھر وہ اس پہ کوئی نشہ چڑھ جائے کسی بھی طرح سے، تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور بعض لوگوں کو نا جی مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے، تو اس سے بھی ہوش باقی نہیں رہتا انسان کا، تو اس میں بھی پتہ نہیں چلتا، کہ ممکن ہے کہ کوئی ایسی چیز بھی جسم سے نکل گئی ہو جس سے وضو ٹوٹتا ہے، میری مراد ہے خروج ری وغیرہ، تو اس سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کسی نے اتنا نشہ کر لیا ہے، یعنی اس نے افیون، بھنگ، چرس اس درجے کی پی لی ہے کہ اس پہ نشہ سوار ہو گیا، اسے ہوش ہی نہیں رہا، تو پھر بھی یاد رکھیے اس شخص کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کوئی شخص نماز میں کہکا لگاتا ہے، بڑے اچھے سے یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، کوئی شخص نماز میں کہکا لگاتا ہے تو کہکا لگانے سے وضو بھی ٹوٹے گا، نماز بھی ٹوٹے گی، یہ میں نماز کے اندر کی بات کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر کسی شخص نے کہکا نہیں لگایا لیکن صرف ہنسا ہے وہ نماز میں، تو ہنسنے سے نماز ٹوٹ جائے گی،
وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر کوئی شخص نماز میں صرف مسکرایا ہے تو نہ نماز ٹوٹی نہ وضو ٹوٹا۔ ٹھیک ہے جی، 3 درجے ہو گئے نماز میں ہنسنے سے وضو سے ریلیٹڈ۔ پہلی بات کہ کہکا لگایا نماز کے اندر، نماز بھی ٹوٹی وضو بھی ٹوٹا، ظاہر ہے وضو ٹوٹا تو نماز بھی ٹوٹی۔ دوسری بات، نماز میں ہنسا ہے، کہکا نہیں لگایا، اس سے صرف نماز ٹوٹی ہے، وضو نہیں ٹوٹا، وہیں سے دوبارہ نماز شروع کرے گا، یعنی دوبارہ بس نئے سرے سے نماز پڑھے گا۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ وہ شخص ہنسا بھی نہیں، کہکا بھی نہیں لگایا، بلکہ اس نے صرف مسکرا دیا ہے کسی بات پر، کوئی ذہن میں بات آ گئی یا کسی کو نماز میں دیکھنے سے اس کو ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، تو اس سے نہ وضو ٹوٹا نہ ہی اس سے اس کا وضو ٹوٹا نہ نماز ٹوٹی۔ اچھے سے یہ بات ملحوظ رہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص انٹر کورس کرتا ہے بیوی کے ساتھ لیکن مکمل نہیں کرتا ہے، البتہ صرف وہ مباشرت فاحشہ کرتا ہے۔ مباشرت فاحشہ کا مطلب ہے کہ دونوں کی شرم گاہیں مل جاتی ہیں آپس میں، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، ابھی غسل فرض ہونے والی کیفیت نہیں پیدا ہوئی لیکن اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہیں وہ 12 چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مزید بھی کوئی آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں، 2-3 منٹ آپ کے پاس سوال کے لیے ہے، پھر آگے شروع کرتے ہیں۔ غالب گلوچ سے نا جی وضو ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن وہ اس کیٹیگری میں آئے گا کہ جس میں مستحب تھا وضو کرنا، اس کو چاہیے وہ وضو کر لے کیونکہ اس نے گناہ کیا ہے، تو گناہ کی نحوست سے وضو کی برکت کم ہو جاتی ہے، لیکن وضو ٹوٹا نہیں ہے اس کا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور کوئی سوال؟ جی میں آپ حضرات کے میسج ریڈ کر رہا ہوں۔ پوچھا گیا کہ سر کھانا کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیا دوبارہ وضو کرنا چاہیے؟ جی نہیں ٹوٹتا وضو۔ یاد رکھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے شروع میں ایک بات ذکر کی تھی، بالکل شروع والے لیکچرز میں، کہ اختلاف کیوں ہوتا دینی مسائل میں، وہاں ہم نے یہ مثال پیش کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگ کی پکی ہوئی چیز کے بعد وضو کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، وہ وہاں ڈیٹیل سے بات بیان کی تھی۔ اور اب یہی حتمی فیصلہ ہے کہ کسی بھی چیز کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک آگ پہ پکی ہو جانا۔ سر ایک نماز کے سر ایک نماز کے لیے وضو کیا ہو تو اس سے دوسری نماز ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں جی، ایک ہی وضو سے آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھیں جب تک ٹوٹا نہیں ہے وضو۔
ٹھیک ہے جی، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، جب تک وضو نہیں ٹوٹا آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اب ہم ایک اور چیز ڈسکس کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ تیمم کیا چیز ہے۔ بہت اہم یہ بھی مسئلہ پوچھا جاتا ہے بار بار ہم سے کہ یہ ڈرائڈ پیوریفیکیشن کیا ہے، خشک تیمم، خشک طہارت، ڈرائڈ پیوریفیکیشن کیا چیز ہے۔ تو یاد رہے یہ بات کہ اس کے احکامات کو جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ اکثر ہمیں پیش آ سکتی ہیں چیزیں، ممکن ہے آج نہیں پیش آئیں تو کل پیش آ جائیں، یا کوئی مسئلہ پوچھ ہی لیتا ہے آپ حضرات سے۔ تو ہم تھوڑا سا تیمم کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، اہم گفتگو ہے، مزیدار گفتگو ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھے کہ تیمم جو ہے یہ وضو کا خلیفہ ہے، وضو کا یہ قائم مقام ہے، وضو کا خلیفہ ہے۔ البتہ اسی وجہ سے ہم آگے چل کر یہ ڈسکس کریں گے کہ وضو میں نیت شرط نہیں ہے، جبکہ تیمم کرنے میں نیت شرط ہے۔ اور اس سے اگلی بات یہ عرض کریں گے کہ تیمم صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، اس کے علاوہ کسی امت کو یہ چیز نہیں ملی، یہ تیمم والی، یہ صرف اس امت کی خصوصیت ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں روایت ہے 335 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کی مٹی کو اللہ نے تیمم کے لیے پاک بنایا ہے، بشرطے کہ وہ بعد میں کسی وجہ سے ناپاک نہ ہوئی ہو۔ ٹھیک ہے جی، تیمم اب کہتے کس کو ہو؟ تیمم کا لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، یعنی آپ مٹی سے چہرہ اور بازو پونج کر نیکی کا، عبادت کا ارادہ کرتے ہیں آپ حضرات۔ ٹھیک ہے جی، اور مکمل ڈیفینیشن تیمم کی یہ ہے کہ پاک مٹی سے یا چونا وغیرہ سے چہرہ اور دونوں ہاتھ کا مسح کرنا، شریعت کے مطابق نیت سے، نیت کرتے ہوئے پاک مٹی یا کسی پاک زمین کی چیز سے تیمم کرنا، اپنا چہرہ ایک دفعہ اس سے پونجنا مٹی سے، اور پھر دونوں بازو کوہنیوں سمیت، یہ تیمم کہلاتا ہے۔ اب تیمم کی کچھ شرائط ہیں، وہ نوٹ کر لیجئے گا، یعنی کب آپ تیمم کر سکتے ہیں، بڑی اہم امپورٹنٹ، یہ بھی ڈسکس ہے، امید ہے آپ کے لیے مفید ہوگی۔ کیا آپ کا انٹرسٹ اس میں ہے یا نہیں، پہلے مجھے میسج پہ بتائیے۔ جی سعدیہ کہہ رہی ہیں بالکل، اور جن علاقوں میں پانی نہیں ہے نا جی، یا سفر میں ہوتے ہیں، تب اس کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ پہلی بات، پہلی شرط، 9 شرطیں ہیں جی، 9 شرطیں ہیں تیمم کے لیے۔ پہلی شرط، مسلمان ہو، غیر مسلم ظاہر تیمم نہیں کرے گا، اس کا اس سے لینا دینا ہی کوئی نہیں۔ دوسری بات، نیت کرنا، کہ آپ کا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں مٹی والا عمل کیوں کر رہا ہوں۔ تیسری بات، پونجنا جسم کو مٹی سے، یعنی جسے مسح کہہ لیں، میں یوں کہہ رہا ہوں، مسح کرنا۔ چوتھی یہ ہے کہ 3 یا 3 سے زائد انگلیوں سے مسح کرنا، ایک انگلی کو مٹی لگا کے آپ ایسے فیس پہ کر لیں، ظاہر ہے یہ میک اپ تو ہے نہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو منیمم 3 انگلیاں، اور میکسیمم، وہ ایک طریقہ ہے پورا، تو انشاءاللہ ہم دکھائیں گے آپ کو کر کے۔ اور اسی طرح پانچویں یہ کہ مٹی یا ایسی چیز سے تیمم کرنا جو مٹی کی جنس سے ہو، جو مٹی سے ہو یا مٹی کی جنس سے ہو، اس سے تیمم کرنا۔ ٹھیک ہے جی، وہ کوئی کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، میں آگے
کوشش کروں گا ان کو ڈسکس کروں گا. اسی طرح چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ مٹی پاک ہو. ناپاک مٹی سے آپ تیمم نہیں کر سکتے. ساتویں شرط یہ ہے کہ پانی کے استعمال پر آپ قادر نہ ہوں. پانی استعمال نہیں کر سکتے. وہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. پانی ہے نہیں، یا پانی تو ہے لیکن آپ کوئی جسم پہ ایسی پرابلم ہے پانی لگا نہیں سکتے وہاں پر آپ. ایسی پرابلم بھی ہو سکتی ہے. یا پھر بیماری بھی نہیں ہے، پانی بھی موجود ہے لیکن ایسی پرابلم ہے کہ پانی تک آپ کی رسائی نہیں ہے. آپ پانی کو یوز نہیں کر سکتے، پہنچ نہیں سکتے وہاں تک. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آگے چل کر ہم ڈسکس کریں گے. اور آٹھویں شرط یہ ہے کہ حیض، منسز اور نفاس سے پاک ہونا. یعنی کوئی خاتون نفاس میں چل رہی ہے، حیض میں ہے تو وہ تیمم بے شک کرتی رہے، اس کا اثر نہیں ہونا کوئی بھی. جیسے وضو سے کوئی اثر نہیں ہونا، کیونکہ وہ خاص ایام ہے، وہ ناپاکی کا ہی رہنے ہیں جب تک یہ ختم نہیں ہو جائیں گے. اور نویں شرط یہ ہے کہ جن جن جگہوں کا آپ نے تیمم کرنا ہے باڈی کا، وہ مکمل طور پر اچھے انداز میں کرنا. چہرہ اور دونوں ہاتھ ہیں یہ. ٹھیک ہے جی. یہ ہیں 9 شرائط جن کا تیمم کے ہوتے ہوئے ہونا ضروری ہے. اور یاد رکھیے کہ بعض حضرات نے یہ 8 شرطیں بیان کی ہیں، بعض نے 9 بیان کی ہیں. تو باہر کیف دونوں صحیح ہیں. اور پھر یہ کہ یہ بات سمجھیے، آپ نماز پڑھنا ایسے تیمم سے جائز ہے جس کے لیے یہ بات ضروری قرار دی گئی ہو کہ وہ تیمم 3 نیتوں میں سے کسی نیت کے لیے کیا گیا ہو. آپ ہر تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتے. یاد رکھیے گا، بڑا اہم مسئلہ ہے. ہر وضو سے تو ہر نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن ہر تیمم سے آپ ہر نماز نہیں پڑھ سکتے. پہلی وجہ جن کے ہوتے ہوئے آپ اس تیمم سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں کہ وہ آپ نے طہارت کاملہ کے لیے تیمم کیا ہو. یعنی جیسے وضو کرتے ہیں بس ویسے تیمم کیا آپ نے، اب اس سے جو مرضی آپ عبادت کریں. دوسری وجہ، آپ نے تیمم کیا ہی نماز پڑھنے کے لیے تھا تو ٹھیک ہے، اب اس سے جو بھی نماز پڑھے. یا پھر آپ نے کسی ایسی عبادت کے لیے تیمم کیا تھا جس عبادت وہ عبادت تیمم کے بغیر ہوتی ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. آپ نے ایسی عبادت کے لیے تیمم کیا تھا جس کے بغیر، یعنی جس عبادت کے لیے وضو شرط تھا، اس کے لیے آپ نے پھر تیمم کیا. تو اب یہ 3 ایسے تیمم کی نیتیں ہیں کہ یہ ٹوٹلی آپ کا تیمم اتنا ہی ویلڈ ہو جاتا ہے جتنا وضو ویلڈ ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ کے لیے تیمم کرنا کب جائز ہو جاتا ہے، سمجھیے. پہلی بات، یہ بڑے اہم باتیں ہیں، یعنی یہ جو اب تیمم کا پورشن ہے نا، کہ کب آپ تیمم کر سکتے ہیں. پہلی چیز نوٹ کریں آپ. کیا کہہ رہے ہیں سر؟ پاؤں کا تیمم نہیں ہوتا؟ نہیں، پاؤں کا نہیں ہوتا، نہ سر کا ہوتا ہے نہ پاؤں کا ہوتا ہے. صرف فیس کا ہوتا ہے اور دونوں ہاتھوں کا ہوتا ہے. ہاتھ سے مراد کوہنیاں بھی ہیں. ٹھیک ہے جی، کوہنیوں سمیت. سر کا مسا نہیں ہوتا ہے، نہ ہی پاؤں کا ہوتا ہے. پہلی چیز، آپ پانی کے استعمال پر قادر ہی نہیں. آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے. کوئی ایسی پرابلم ہے، ٹھیک ہے جی، کہ آپ پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے. پانی آپ سے دور بھی ہو سکتا ہے. کتنا دور ہو سکتا ہے جی؟ 1 میل آپ سے پانی دور ہے. آپ جہاں پر ہیں وہاں پانی نہیں ہے لیکن وہ 1 میل دور ہے آپ سے، تو آپ پھر تیمم کر سکتے. اچھا جی، 1 میل بڑا ہوتا ہے اور کلومیٹر چھوٹا ہوتا ہے. کلومیٹر کتنا ہوتا ہے جی؟ نوٹ فرما لیجیے، 882 میٹر اور 80 سینٹی میٹر.
882 میٹر اور 80 سینٹی میٹر کا فاصلہ اگر آپ سے دور ہے پانی، تو یاد رکھیے آپ کے لیے تیمم کرنا پھر جائز ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یا پھر آپ کے پاس پانی تو موجود ہے، لیکن آپ کو ایسی پرابلم ہے کہ اگر آپ نے پانی یوز کیا تو آپ کی مرض بڑھ جائے گی۔ آپ کا جو مرض ہے، مطلب کوئی جسم پہ زخم ہے، وہ بڑھ جائے گا، اس میں اضافہ ہو جائے گا زخم میں، اس پرابلم میں۔ تو یا پھر شفا دیر سے ہوگی اگر آپ نے پانی یوز کر لیا، تو اس صورت میں بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تیسری بات، سخت سردی ہے، اتنی سردی ہے کہ وہاں پہ گرم پانی کا انتظام بھی نہیں ہے، اور اگر ٹھنڈے پانی سے وہ غسل یا وضو کرتا ہے تو وہ جان جانے کا خدشہ ہے، فوت ہو جائے گا۔ یہ جو کے پی کے کچھ علاقے ہیں اس طرح کے، خصوصاً جب یعنی وہاں برف باری ہو رہی ہوتی ہے اور وہاں کچھ لوگ سیر سپاٹے کے لیے چلے گئے، پانی بھی موجود نہیں ہے، یا پانی موجود تو ہے لیکن وہ اتنا ٹھنڈا ہے کہ وہ اس جسم پہ لگائیں گے تو بس کوئی نہ کوئی نقصان ہو جائے گا ان کے جسم کا۔ تو اس صورت میں بھی وہ شخص گرم پانی تیمم کر سکتے ہیں۔ چوتھی وجہ کہ آپ تیمم کر سکتے ہیں یہ ہے کہ پانی ایسی خطرناک جگہ پر ہو کہ اگر وہاں پانی لینے آپ جاتے ہیں تو آپ کو سخت نقصان کا خطرہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت زیادہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، مثلا کہ گر سکتے ہیں وہاں سے، یا وہاں پہ کوئی بڑا جانور ہے جو آپ پہ حملہ آور ہو سکتا ہے، یا وہاں پہ سانپ ہے یا بچھو ہے، یا آگ جل رہی ہے، مطلب کوئی بھی ایسی وجہ ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اگر وہاں پانی لینے جاتے ہیں تو آپ کو ایک بہت ہیوی نقصان کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ تو آپ، پانی ہے تو صحیح، لیکن بے شک وہ چند میٹر دور ہے، 2 میٹر دور ہے، 3 میٹر دور ہے، لیکن وہاں ایسے ڈینجرس ماحول بنا ہوا ہے کہ آپ کو اپنا مال یا اپنی جان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، تو آپ تیمم کر لیں، وضو نہ کریں۔ اور اس سے اگلی بات یہ کہ آپ کے پاس اتنا پانی ہے کہ اگر آپ نے پانی سے وضو کر لیا تو آپ کے پاس پینے کے لیے نہیں بچے گا، یا پھر کھانا پکانے کے لیے نہیں بچے گا، اور آپ 6 7 لوگ ہیں، 3 4 لوگ ہیں، سفر پہ ہیں، آپ کو پانی کی ضرورت بھی پڑے گی راستے میں، لیکن آپ نے سوچا اگر ہم نے اس سے وضو یا غسل کیا تو اس سے جو ہے ہمارا وضو کرنے کی وجہ سے ہمارا پانی ختم ہو جائے گا، تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ پانی کو استعمال کے لیے رکھ لیں اور آپ تیمم کر لیں، وضو نہ کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آپ کے پاس پانی تو ہے لیکن وہ کنویں میں ہے، آپ اس کو نکال نہیں سکتے ہیں، ڈوری نہیں ہے، رسی نہیں ہے، اور آپ نے وضو بھی کرنا ہے، نماز کا ٹائم نکل رہا ہے، تو آپ پھر وضو کی جگہ تیمم کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ اب پراپر پانی نکالنے کا انتظام نہیں ہے۔ 1 منٹ جی، ہماری لائٹ چلی گئی ہے۔ امید ہے آپ کو میں دکھ رہا ہوں گا تاکہ آپ کو صحیح توجہ سے بات سنی جا سکے۔ اچھا جی، اب ایک بات ہم نے بیچ میں کی تھی کہ آپ کے جسم پہ کوئی پھوڑا پھنسی ہے، کوئی تکلیف والا معاملہ ہے، پانی یوز کریں گے تو زیادہ ہو جائے گا، تو اس کا اندازہ آپ کیسے لگائیں گے کہ کتنا مرض ہے تو میں تیمم کر سکتا ہوں؟ یاد رکھیے، مریض خود اپنے تجربے یا اپنے غالب گمان کے مطابق وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے تیمم کی غسل وضو کیا تو میری مرض میں اضافہ ہوگا، یا کسی دیندار ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے
وضو کیا تو آپ کو یہ نقصان ہو جائے گا، لہٰذا آپ تیمم کریں تو آپ کے لیے تیمم کرنا جائز ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک اور بات، کسی شخص پر غسل فرض تھا، یعنی اس نے کوئی بھی ایسا کام کیا کہ اس پہ غسل فرض ہو گیا، لیکن اس کے پاس پانی نہیں ہے، تو وہ شخص وہ تیمم ہی کرے گا، غسل سے بھی تیمم ہی کرے گا، یعنی اس نے غسل کرنا تھا تو اب چونکہ پانی یوز نہیں کر سکتا کسی وجہ سے تو تیمم ہی کرے گا، لہٰذا غسل سے بھی وہی تیمم ہوتا ہے جو وضو کی آلٹرنیٹو تیمم ہوتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ چلیے، یہاں تک یہ گفتگو ہو گئی تیمم سے ریلیٹڈ، امید ہے آپ کے لیے مفید رہی ہوگی۔ اب تیمم کا طریقہ کیا ہے وہ میں یہاں پہ کچھ عرض کرتا ہوں، آپ نے مجھے دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پاک خشک مٹی پہ ایسے ہاتھ مارنے، ایسے ایک دفعہ ہاتھ مار لیا، اس کو ایسے جھاڑ لیجئے ایسے، اور ایسے اپنے فیس پہ رکھیے، ایسے ایسے آپ نے صاف کر دیں، چہرے کے اوپر ایسے ایک دفعہ پھیر دینا۔ ہاتھوں پہ بہت مٹی نہیں لگی ہونی چاہیے کہ پاؤڈر ہی لگ جائے سارے فیس پہ، جھاڑ لینا پہلے اس کو اور ایسے کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ مارنے ہیں ہاتھ مٹی پر، خشک مٹی پر، صاف پاک مٹی پر، یا وہ چیز جو مٹی سے بنی ہوئی ہو، دیوار پر بھی کر سکتے ہیں، شیشے پر بھی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کے اوپر کچھ نہ کچھ دھول ہو، یعنی آپ اگر ایسے ہاتھ میں لگائیں تو نشان پڑ جائے، اتنی تو کم سے کم دھول ہو۔ تو دوبارہ آپ نے جب ضرب لگا لی ایسے، پھر جھاڑ لیں۔ اب جھاڑنے کے بعد آپ جو ہے ایک دفعہ اس ہاتھ کو ایسے اچھے سے پورا مکمل طور پہ ایسے ہاتھ پھیر لیں گے، ٹھیک ہے جی، ایسے اور ایسے اور ایسے مکمل طور پہ جیسے دھوتے ہیں نا جی، تقریباً ویسا ہی۔ پھر اس کے بعد دوسرے ہاتھ سے اب اس کو ایسے اور ایسے کر کے اور ایسے یہ سارا بازو کر لیں گے، اس سے آپ کا تیمم ہو گیا۔ سر کا مسا نہیں ہوتا ہے تیمم میں، نہ ہی پاؤں دھوئے جاتے ہیں، اس سے تیمم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ میں انشاءاللہ تیمم کے تیمم کرنے کا، یعنی اب ظاہر ہے ویڈیو میں یہاں میں بہت اچھے سے نہیں سمجھا سکتا ہوں، پکٹوریل میں آپ سے شیئر کر دوں گا وضو کا، ٹھیک ہے جی، کہ وہ کس طرح کرنا۔ چلیے جی۔ سر تیمم کر کے دل میں سیٹسفیکشن نہ آئے، سر تیمم کر کے دل میں سیٹسفیکشن نہ آئے کہ پتہ نہیں تیمم ہوا کہ نہ، نماز قبول ہوگی یا نہیں، اس پر کیا؟ بے شک تیمم کر کے آپ کے دل میں نہ آئے بات کہ آپ نے تیمم صحیح کیا یا نہیں کیا، جب آپ نے تیمم اصول اور شریعت کے مطابق کیا ہے تو آپ کا تیمم ہو گیا۔ بے شک یہ بات آپ کے دل میں آتی رہے کہ جی پتہ نہیں ہوا یا نہیں ہوا، نماز بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا۔ جب آپ نے پاک مٹی پہ کیا ہے، سنت کے مطابق کیا ہے، تو آپ کی نماز بھی ہو گئی۔ لیکن یاد رکھیے، جب ایک اہم مسئلہ رہ گیا ہے کہ تیمم والی آپشن کب تک الاؤ رہتی ہے، کب وہ تیمم کی آپشن اینڈ ہوتی ہے، تو یہ الگ چیزیں ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کے لیے بڑا مفید رہا ہوگا، اچھا بھی لگا ہوگا آپ کو۔ سر واش روم کے بیسن میں وضو کر سکتے ہیں، اور تیمم ہم چھت پر جو مٹی ہوتی ہے اس سے کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، بالکل، چھت پر جو مٹی ہوتی ہے اس سے تیمم کر سکتے ہیں، اور واش روم میں جو بیسن لگا ہوتا ہے اس پہ وضو بھی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ واش روم کا جو، یعنی جہاں پر بیٹھ کر ہم کرتے ہیں پیشاب وغیرہ، کموڈ لگا ہے یا دوسرا، اور جو بیسن اس میں تھوڑا سا ڈفرنس ہو، فاصلہ ہو، ڈسٹینس ہو دونوں کے درمیان، اتنا ہو کہ وہاں کے چھینٹے ادھر نہ آتے ہوں، وہ ناپاک جگہ نہ ہو، تو آپ کر سکتے ہیں۔ عموماً وہ جگہ بڑی ہی ہوتی ہیں، وہ واش روم بڑا ہی ہوتا ہے عموماً، جس میں سیٹ بنی ہوتی ہے اور بیسن لگا ہوتا ہے۔ اور کوئی سوال؟ ہماری طرف چونکہ لائٹ جا چکی ہے، بقیہ انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔
شکریہ سعدیہ، شکریہ آپ کا۔ مزید چیزیں ہیں ابھی تیمم سے ریلیٹڈ، وہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے بہت بہت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔